اظہار بھائی پوچھتے ہیں کراچی سے کہ وہ کون کون سا مال ہے جس پر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ تو اظہار بھائی یاد رکھیں 4 قسم کے مال ہے جن کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ نمبر 1 سونا، چاہے کسی بھی شکل میں ہو، سونے کی ڈلی ہو یا بسکٹ کی شکل میں ہو یا سکے کی شکل میں ہو یا زیورات کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ دوسری چیز ہے چاندی، چاندی بھی کسی شکل میں ہو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز ہے نقدی، چاہے نقد آپ کے پاس پاکستانی روپیہ میں ہو یا ڈالر کی شکل میں ہو، پاؤنڈ کی شکل میں ہو یا ریال کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں آپ کے پاس اگر کوئی کرنسی موجود ہے، چاہے وہ آپ کی جیب میں ہو، آپ کی تجوری میں ہو یا آپ کے اکاؤنٹ میں ہو، اس سب کو جمع کیا جائے گا اور اس کو نقدی میں شمار کیا جائے گا۔ نقدی کے بارے میں تھوڑی تفصیل آپ یہ سمجھ لیں کہ نقدی کے اندر وہ قرضے بھی آتے ہیں جو آپ نے لوگوں کو دیے ہوئے ہیں، جو آپ نے لوگوں سے وصول کرنے ہیں، قرضہ، تو وہ بھی آپ شامل کریں گے چونکہ وہ آپ کے پیسے ہیں، وہ آپ کو مل جائیں گے۔ یاد رکھیں قرضے میں وہ قرضہ صرف قابل زکوٰۃ ہوتا ہے جس کے ملنے کی امید ہو۔ جس قرضے کے ملنے کی امید نہ ہو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ہاں اگر مستقبل میں کبھی مل جاتا ہے تو پھر اس کے تمام سالوں کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اسی طریقے سے وہ ایڈوانس رقم جو دکان کی یا گھر کے کرائے کے طور پر ایڈوانس کی رقم رکھی جاتی ہے ایڈوانس میں، تو وہ بھی چونکہ آپ کی رقم ہے، وہ آپ کو مل جاتی ہے بعد میں، تو اس کا بھی حساب لگایا جائے گا۔ اسی طریقے سے وہ کمیٹی یا بی سی جو مختلف مقامات پر لوگ رکھتے ہیں، کمیٹیاں رکھتے ہیں، بی سی رکھتے ہیں، تو وہ کمیٹی جو ابھی تک نکلی نہ ہو، آپ نے ابھی تک صرف پیسے جمع کرائے ہیں اور وہ کمیٹی ابھی تک نکلی نہیں ہے، تو جتنے پیسے ابھی تک آپ جمع کرا چکے ہیں اس کو بھی شامل کیا جائے گا حساب میں۔ اسی طریقے سے پرائز بانڈ، اس کی جو قیمت ہے وہ آپ نے جتنی جمع کرائی ہے اس کا بھی حساب ہوگا، زکوٰۃ اس کی بھی آئے گی۔ اور شیئرز جس کو ہم حصص کہتے ہیں، چاہے وہ منافع کے لیے ہوں یا تجارت کے لیے ہوں، اس کو بھی زکوٰۃ کے مال میں شامل کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے وہ پیسہ جو آپ نے کسی مشترکہ کاروبار میں بطور انویسٹمنٹ جمع کرایا ہے، تو اس پیسے پر اور اس پیسے کے ذریعے سے جو آپ کو نفع ابھی تک مل چکا ہے اس پر، ان سب کو جمع کیا جائے گا، اور یہ سب نقدی کے اندر شمار ہوتا ہے، یہ آپ کا پیسہ ہوتا ہے، لہذا اس میں سے کسی شکل میں بھی آپ کا کوئی پیسہ رکھا ہے تو اس کو بھی شمار کیا جائے گا زکوٰۃ کے مال میں۔ اور چوتھا مال جس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے وہ مال تجارت ہے۔ یاد رکھیں مال تجارت جس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، اس سے وہ مال مراد ہے جو بیچنے کی نیت سے خریدا گیا ہو اور تاحال زکوٰۃ ادا کرتے وقت تک اس کے بیچنے کی نیت برقرار ہو۔ یہ 2 چیزیں یاد رکھیں، بیچنے کی نیت سے خریدا گیا ہو اور زکوٰۃ ادا کرتے وقت تک ابھی وہی نیت برقرار ہو، وہی نیت بیچنے کی موجود ہو۔ اگر آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا، بعد میں جا کر بیچنے کی نیت نہ رہی تو وہ بھی زکوٰۃ کے مال میں شمار نہیں ہوگا۔ ہاں اگر آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا اور ابھی تک بیچنے کی نیت باقی ہے تو وہ زکوٰۃ کے مال میں شمار ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک پلاٹ خریدا یا کوئی گھر خریدا اس نیت سے کہ اس کی قیمت بڑھے گی اور اس کو آگے بیچ دوں گا پروفٹ کے ساتھ، اور یہ ابھی تک یہی نیت برقرار ہے تو اس گھر یا اس پلاٹ پر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اسی طریقے سے کوئی گاڑی خریدی، کوئی موبائل خریدا اسی نیت سے کہ ہم نے ابھی اس کو خریدتے ہیں اور اس کا ریٹ تھوڑا بڑھے گا تو اس کو بیچ دیں گے، چاہے گاڑی ہو کوئی بھی چیز ہو جس کو اسی نیت سے خریدا گیا ہو کہ اس کو آگے چل کے بیچیں گے، تو وہ مال تجارت میں شمار ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ ہاں اگر کوئی چیز ایسی ہے جو بیچنے کی نیت سے خریدی نہیں، اپنے استعمال کی نیت سے خریدی، پھر آگے چل کے نیت تبدیل ہو گئی اور یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ اس کو اب ہم بیچیں گے، تو اس مال پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ اس مال پر لازم ہوتی ہے جو بیچنے کی نیت سے خریدا گیا ہو اور تاحال اس کے بیچنے کی نیت برقرار ہو۔